السلام علیکم میرے ڈیئر فرینڈس، امید کرتا ہوں جی آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستانی معیشت کے 75 سال، یعنی پاکستان نے اپنے ان 75 سالوں میں کیا کیا کامیابیاں حاصل کی، معاشی طور پر ناکامیاں کیا کیا رہی، اور آج پاکستان معاشی لحاظ سے کس مقام پر کھڑا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ ایک طرف سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک انتہائی اہم چیز بتایا جائے گا جو کہ اس ویڈیو اور ٹاپک کے علاوہ ہے۔ تو فرینڈز، سب سے پہلے پاکستان نے جن حالات میں اپنے معاشی سفر کا آغاز کیا وہ حالات انتہائی خطرناک تھے۔ یعنی پاکستان کا جو شروع 1947 میں جب آزاد ہوا تو پاکستان کی آبادی 80% جو تھی وہ چھوٹے چھوٹے کسانوں پر مشتمل تھی، اور 20% ٹریڈرز اور لیبرز تھے جو کہ سمول لیول کے تھے۔ اور شروع ہی میں پاکستان کے پاس 80 لاکھ مہاجرین آئے، یعنی آزادی کے وقت جو ہندوستان سے ہجرت کر کے لوگ آئے وہ 80 لاکھ تھے، 8 ملین تھے، جو اس وقت کی پاکستانی آبادی کے 1/4 حصہ بنتے تھے۔ اور شروع میں پاکستان کی جو انکم تھی وہ $100 تھی، جو کہ ماشاءاللہ سے آج پاکستان کی انکم $1750 ہے۔ شروع میں پاکستان اپنی غذائی ضروریات بامشکل سے پورا کر رہا تھا۔ آج پاکستان اپنی غذائی ضروریات سے بڑھ کر 200 ملین افراد کے لیے ویٹ، رائس پیدا کر رہا ہے، اور آج پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی اکانومی ہے، اور دنیا میں پاکستان رائس ایکسپورٹر کے 4th لارجسٹ ایکسپورٹر ان دی ورلڈ ہے۔ اور پاکستان نے یہ مثالی ترقی 1950 سے لے کر 1990 تک، یعنی فرسٹ 4 ڈیکیڈز میں حاصل کی، اور اس وقت پاکستان کی معاشی ترقی کا جو رفتار تھا وہ 5% اوسط تھی، یعنی پاکستان نے 5% اوسط کی رفتار سے 1950 سے لے کر 1990 تک ترقی کی۔ اور ان ادوار میں پاکستان کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن تھے ان کی کارکردگی بے مثال رہی، اور پاکستان نے اپنے غربت کو 40% سے کم کر کے 20% تک لے آیا۔ اور اس سارے سفر میں پاکستان کے معیشت میں جو ویشیس سرکل آئے، یعنی پاکستان کی جو بدقسمتیاں رہی، وہ سب سے پہلے آزادی کے 1 سال بعد ہندوستان سے جنگ 1948 اور 1965 کی جنگ، اور پھر 1971 کی جنگ، اور پھر 1979 میں رشین انویژن ٹو افغانستان جو کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ تھا، اور 1999 کارگل وار، 2005 زلزلہ، 2010 فلڈس، اور آج 2022 پھر فلڈس۔ یہ پاکستانی معیشت میں ایک ویشیس سرکلز ہے جو کہ پاکستانی معیشت کو اربوں ڈالرز کے نقصان پہنچاتے رہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے معاشی میدان میں ناکامیاں ہیں وہ سب سے پہلے تو پاکستان نے اپنے ہیومن ریسورس کو انڈرمائنڈ کیا، یعنی پاکستان نے اپنے جو انسانی وسائل ہے ان پر کام نہیں کیا۔ یعنی پاکستان میں جو آج بھی ایڈلٹ لٹریسی ریٹ ہے وہ 60% ہے، یعنی پاکستان میں جو شرح خواندگی ہے وہ 60% ہے، وہ بھی بالغوں کی، یعنی وہ بھی اس طرح کی شرح خواندگی جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں زیادہ تر۔ اور دوسری جو ناکامیاں ہے، اگر پاکستان اپنے ایجوکیشن پر کام کرتا، اگر اپنے لٹریسی ریٹ کو بڑھاتا ہے، 100% پر لے جاتا ہے، تو پاکستان کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ $3000 تک جائے گی۔ تیسری جو سب سے بڑی ناکامیاں ہے وہ ایگزیکٹو لیول کی ہے، یعنی پاکستان میں جو ہے عمومی طور پر جو کریڈیبل لوگ ہوتے ہیں ان پر لوئل لوگوں کو فوقیت دی جاتی ہے، یعنی ایک شخص وفادار ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی سے منسلک ہوتا ہے، دوسرا شخص ایک قابل ہوتا ہے، جو پارٹی کے ساتھ شخص ہے چاہے وہ قابل ہو نہ ہو، لیکن پارٹی سے وفاداری کی بنا پر اس کو فوقیت دی جاتی ہے اس شخص پر جو کہ ایک قابل بندہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں جو پاکستانی معیشت کے عام براڈلی جو ماہرین اس کے سلوشن پیش کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے پاکستان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کیے جائے، یعنی کسی بھی معیشت کو آپ سمجھنے کے لیے کہ یہ کس سم میں ہے، سب سے پہلے آپ اس کے ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھتے ہیں۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کا آمدنی کم ہے اور آپ کے خرچے زیادہ ہے۔ فرض کریں اگر آپ کا ایک منتھلی انکم 23,000 روپے ہے اور آپ کا خرچہ 58,000 روپے ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درمیان کا جو گیپ رہتا ہے وہ آپ کا خسارہ ہے، اور یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں، یا آپ اپنے خرچے کم کریں یا آپ اپنے آمدنی بڑھائیں۔ تو پاکستان کی بھی صورتحال یہ ہے، یعنی پاکستان میں فائنانشیل امبیلنس ہے، ہمارے امپورٹس جو ہے وہ 58 ارب ڈالرز ہے اور ہمارے ایکسپورٹس 23 ارب ڈالرز ہے، اور جو درمیان کا جو گیپ رہتا ہے ان کو پورا کرنے کے لیے پاکستان قرضے لیتا ہے، اور قرضوں میں لے کر ان کو سود بھرنا پڑتا ہے، وہ سود ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اصل قرضہ دینے کی موقع ہی نہیں ملتا۔ دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے، پاکستان کو پاس کسی بھی معیشت کے پاس سیونگز ہونی چاہیے، یعنی ایک اسٹیبل شخص وہ ہوتا ہے جن کے سیونگ بڑی ہو، یعنی پاکستان کے ریمیٹنسز زیادہ ہونے چاہیے۔ آج پاکستان کے ریمیٹنسز جو ہے وہ کیا ہے، ہسٹری میں پہلی بار ڈبل فیگر سے نیچے آ گئے۔ جب نیچے آ گئے تو پاکستانی معیشت کا جو حال ہوا وہ آپ سب نے دیکھا۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے انویسٹمنٹ ہے، یعنی کسی بھی معاشی طاقت کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے، اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی آپ معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتے۔ اور انویسٹمنٹ آئے گی کہاں سے؟ تو انویسٹمنٹ کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ ہے کیا ہے، امن و امان ہے، یعنی آپ کے ملک میں امن ہونا چاہیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا چاہیے۔ ان سب کے ہونے کے لیے آپ کا سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے، آپ کا ہمسایہ ممالک سے بہترین تعلقات ہونا چاہیے۔ تو اس میں پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی بنتی نہیں، انڈیا آپ کو مانتی نہیں، بین الاقوامی طور پر آپ نے بہت بڑے دشمن پال لیے ہیں۔ تو اس وجہ سے صورتحال کچھ ایسی بنتی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے ماحول نہیں بنتے۔ اور جو آخری چیز ہے وہ کیا ہے، پاکستان میں نیڈ اسٹرکچرل ریفارمز، یعنی پاکستان کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے معیشت کے اس میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، یعنی جو ٹیکس کلیکشن سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور جو ٹورزم ہے، پاکستان کے جو 4th لارجسٹ انکم جنریشن سیکٹرز ہے وہ ٹورزم ہے اور ٹیکس کلیکشن ہے، ایکسپورٹ امپورٹس ہے۔ اگر ان پر توجہ دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کی معیشت بھی بہت جلد ترقی یافتہ معیشتوں میں شمار ہوگا۔